بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ بیان فرمائیں گے قرآن و حدیث کے مطابق اور اکثر قوال کے مطابق۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں بطور ایک نبی کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سدوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فاسق و فاجر قوم کی طرف مبعوث کیا جس نے بہت سی برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہو کر خدائی حدود کو پامال کر رکھا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی جو اس وقت کی معاشرتی اقتدار کے خلاف اور اللہ کے حکم کے منافی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں فرمائی تھیں اور ان کو بہت سارے میوے عطا فرمائے تھے۔ ان کا علاقہ بہت ہی سرسبز اور شاداب تھا اور وہاں پہ فصلیں وغیرہ اور میوے وغیرہ بہت ہی عام مقدار میں ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ بہت سارے علاقے تھے، 5-6 علاقے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا علاقہ ان کا گاؤں یا ان کا علاقہ جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ بہت ہی خاص تھا، کیونکہ وہاں پر سبزیاں، فروٹ بہت ہی عام اور خوش میوے جہاں سب کچھ پایا جاتا تھا، اس لیے وہاں سے دور دراز کے علاقوں کے لوگ وہاں پر آنا پسند فرماتے تھے ہجرت کر کے، تاکہ وہاں سے اپنی روزی روٹی کما کر اپنے واپس گاؤں جا سکیں اور وہاں پر گزارا بسر کر سکیں۔ لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ پسند نہ تھا اور اس کی منافی وہ سوچ کرنے لگے کہ یہاں کے لوگوں کا ہی اس پر حق ہے اور دوسرے لوگوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس بات کو سوچنے پر ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو مرد کے ساتھ مرد کا گناہ کرنا سکھایا اور کہا کہ اس عمل سے وہاں پر دوسرے لوگ آنا بند کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں شیطان نے پہلا گناہ کرنا سکھایا اور اس کے بعد وہ لوگ جو کوئی بھی مسافر وہاں پہ آتا اس کے ساتھ ایسا کرتے، اور یہاں تک کہ وہاں وہ لوگ اس طرح گر گئے تھے کہ وہ عام محفلوں لگی ہوئی میں یہ گناہ بادشاہ وزیر سب کرنے سے گریز نہ کرتے، اور کوئی بھی مسافر وہاں سے زندہ بچ کر نہ جاتا، اور اگر کوئی مسافر وہاں پہ مانگنے والا بھی آ جاتا تو وہ اسے بغیر کھانے کے راستے میں یا پہاڑوں میں ہی مرنا پڑتا۔ اس طرح جب وہ مر جاتا تو وہ اس کے کپڑے اتار کر دفن کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے والے نہ تھے اور خود بھی انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو خدا سے ہمارے لیے عذاب کا دعویٰ دو۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 3 فرشتے بھیجے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے، اور ان کی بیوی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ تھی۔ جب وہ ایمان لائی اس عورت نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 مہمان آئے ہیں، بس وہ اصل میں مہمان نہیں فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر وہ عورت نکلی اور اپنی قوم کو بتایا، اس قوم کے لوگ سارے اکٹھے ہو کر آئے اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ان مہمانوں کے بھیجو اور ہمیں اپنی ہوس پوری کرنے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ اس سے نکاح کرو اور اپنا مردانہ خواہش پوری کرو۔ لیکن انہوں نے فرمایا اے لوط علیہ السلام، تمہیں تو پتہ ہے ہمیں تمہاری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، بلکہ ہمیں تو وہ مہمان جو تمہارے اندر آئے ہوئے ہیں ان سے غرض ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی پریشان ہوئے اور اندر دروازے بند کر کے اندر چلے گئے۔ قوم اسی طرح پھر بلاتی رہی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی پریشان تھے، پھر 3 فرشتوں نے بتایا کہ اے لوط علیہ السلام تو پریشان نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کا حکم لائے ہیں اور اس قوم پر اللہ کا عذاب ہوگا، ابھی رات باقی ہے۔ اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو رات کو نکلنے کا کہا اور ان کی بیوی اور بچیاں ساتھ گئے، مگر ان کی بیوی کافرہ تھی، آدھے راستے میں جا کر وہ واپس مڑ گئی، اور فرشتہ نے فرمایا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ جب وہ عورت پیچھے مڑی اور دیکھا تو وہ پتھر بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے صبح ہونے والی تھی کہ جو وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر
بدکاری کرنے آئے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پر مارا اور ان کی آنکھیں زائل ہو گئیں۔ پھر صبح کا وقت قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 3 فرشتے اور جو آئے تھے، مختلف حدیث میں مختلف نبیوں فرشتوں کا ذکر ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کا وقت ہوا تو ان کو اپنے پر پوری بستی کو بٹھایا اور آسمان پر لے گئے، اور پھر اس کو زمین پر دے پٹکا مارا، اور اس کے بعد ایک ایک پتھر آسمان سے برسایا گا جس پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا تھا، یہ ایک ایک آدمی کو لگا۔ اسی طرح وہ سارے جو کام کر رہے تھے وہیں پر عذاب ہو گئے، اور وہاں کا پانی بھی اس طرح ہو گیا کہ آج قیامت تک کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق قوم لوط کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں ان کی بدعمالیوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید میں ان کی قوم کی حالت اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ قوم صدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کا پیغام ٹھکرا دیا اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے نہ صرف اللہ کے نبی کا انکار کیا بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی اور انہیں اور ان کے اہل خانہ کو شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور قوم صدوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور انہیں زمین میں دھنسا دیا۔ قوم لوط کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قوم لوط کا ذکر آیا ہے، جن میں سورۃ اعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ ہود، سورۃ النمل، سورۃ الحجر شامل ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیت 160 163۔ قوم لوط کا ذکر حدیث میں بھی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم لوط کی برائیوں کو سختی سے منع کیا اور ان کے اعمال کو ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر لعنت کرتا ہے جو قوم لوط جیسے عمل کرے۔ مسند احمد۔ قوم لوط کے واقعات سے سبق۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب قومیں اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتی ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل یہ ہے کہ ہر قوم کو موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی بدعمالیوں پر اصرار کرتی ہے تو پھر ان کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی ہے۔ قوم لوط کا عذاب اور ان کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، ورنہ دنیا و آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیاں، ان کی وعظ و نصیحت اور قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 80 سے 84۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تم تو شہود کی غرض سے مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ ہود آیت 77 سے 83۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے سے وہ غمگین ہوئے اور ان کے بارے میں دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بڑی مشکل کا دن ہے، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے ایسے برا کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم
میں کوئی عقل مند آدمی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس رات کے کچھ حصے میں تم اپنے خاندان کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن تمہاری بیوی کے سے وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسی بستی کا اوپر کیسے نیچے کر دیا، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اور جو تہ بتہ تھے۔ سورۃ الحجر آیت 61 سے 74۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً تم لوگ اجنبی ہو۔ وہ کہنے لگے، بلکہ ہم وہی چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں، اور ہم سچ بولتے ہیں۔ پس رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تم سب پیچھے نہ دیکھنا سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہی عذاب ہوگا جو ان پر ہوگا۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ سورۃ النمل آیت 54 سے 58۔ اور لوط کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ پس ہم نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا، اور ہم نے ان پر می برسایا تو ڈرائے گئے لوگوں کا برا می تھا۔ سورۃ عنکبوت آیت 28 سے 35۔ اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم تو ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستے لوگ لیتے ہو، اور اپنی محفلوں میں برے کام کرتے ہو؟ اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، ان فاسق لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ آیات حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت، ان کی قوم کی نافرمانی اور ان پر آنے والے عذاب کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے، برائیوں سے بچنے اور نیک راہ پر چلنے کا درس ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کے ساتھ عراق سے کنعان موجودہ فلسطین کے علاقے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر حضرت لوط علیہ السلام کے دادا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اسلامی اور تاریخی روایات میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کے بچوں کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی بیوی کا ذکر آیا ہے جو ایمان نہیں لائی تھی اور قوم لوط کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام کو قوم لوط کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ صدوم، اس شہر کا نام صدوم تھا۔ قوم صدوم، ان کی قوم نے ان کی تعلیمات کو نظر انداز کیا اور فحاشی اور بے حیائی اور بد عملی میں ملوث رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا۔ مجموعی طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں مزید معلومات تاریخی اور اسلامی ذرائع میں محدود ہیں، اور یہ موضوع زیادہ تر ان کی نبوت اور ان کی قوم کے انجام تک محدود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم فحاشی، بے حیائی میں مبتلا تھی۔ خاص طور پر وہ بدکاری کی ایسی قسم میں ملوث تھے جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بارہا نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا تھا، اور کئی روایت میں آیا کہ 4 فرشتے تھے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اسی ملاقات کے دوران انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ وہ بدعمالیوں میں حد سے گزر چکے ہیں۔ یہ 3 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔
یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اپنا مہمان بنایا، مگر جب قوم کے بد کردار افراد کو ان مہمانوں کا علم ہوا تو انہوں نے ان فرشتوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی حقیقت بتائی اور کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ رات کے وقت اپنے ایمان والے خاندان کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ وہاں پر یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اس پورے گاؤں صدوم میں صرف ایک ہی گھر تھا جو ایمان والا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہی صرف ایمان والا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مومن اہل خانہ بستی سے نکل گئے تو ان تین فرشتوں نے اللہ کے حکم سے قوم لوط پر عذاب نازل کیا اور اس پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر سخت عذاب نازل کیا اور عذاب کی تفصیلات زمین کو الٹا دیا، اور عذاب کی تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں۔ زمین کو الٹا دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پروں سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک لے جا کر نیچے زمین پر الٹا دیا۔ اس کے نتیجے میں پوری بستی اور اس کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک کہ اس بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے چیخنے کی آواز آسمان کے لوگوں یا فرشتوں نے سنی۔ پتھروں کی بارش، اللہ نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش بھیجی جس سے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے، اور ہر پتھر مخصوص لوگوں کے لیے تھا۔ جہاں بھی وہ لوگ موجود تھے وہ پتھر ان تک پہنچا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، چیخ کی آواز، اللہ نے ایک شدید چیخ کے ذریعے بھی ان پر عذاب نازل کیا جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس وقت آیا جب انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے باز آنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو جھٹلایا۔ اس واقعے سے قرآن مجید میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی نصیحت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے اور بے حیائی و فحاشی میں مبتلا ہونے والے افراد کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حد سے بڑھ گئی تھی اور مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرتی تھی اور بے حیائی سر عام کرتی تھی۔ وہاں سے کوئی بھی امانت دار امانت نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ کسی بھی مسافر کو کھانا تک نہ دیتے تھے اور لوگ یوں ہی مر جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان پر عذاب دیا۔ یہی نہیں، آج کل باہر کے ملکوں میں کھلی عام ایک ہم جنس پرستی کا حکم دیا گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لے اور عورت عورت سے شادی کر لے اور مرد مرد سے اپنی حجت پوری کرے اور عورت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم سے بے حد منع فرمایا اور سخت عذاب فرمایا قوم لوط پر۔ اس لیے ہمیں بھی اس برائی سے بچنا چاہیے حضرت، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی۔ باہر کے لوگوں نے یہ قانون بنایا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال سخت ناپسند ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی اور اس کی قوم کا عذاب کے بارے میں سنا اور پڑھا اور دیکھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم سب چلیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل کر یہ زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں انشاءاللہ ہم سب کامیاب بنائیں گے۔